الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ جس ماہ کے متعلق 2 ماہ قبل دعائیں شروع ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مہینہ نصیب فرما دیا۔ کیونکہ جیسا ہی رجب کا چاند نظر آیا تھا اس وقت بھی اس پر بات ہوئی تھی، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ اب 2 مہینے رہ گئے ہیں تو یا اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما تاکہ رمضان تک پہنچ جاؤں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان نصیب فرما دیا، وگرنہ آپ کے جاننے والے اور میرے جاننے والے بھی رمضان سے 1 دن 2 دن 3 دن قبل جو ہے نا فوت ہو رہے۔ بس یہ خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ اس میں بندے کا بس نہیں چلتا۔ ہمارے ایک جاننے والے پچھلے رمضان سے 1 دن قبل، یعنی رات کو اگر رمضان کا چاند نظر آنا ہے تو اس دن صبح ان کا جنازہ ہو رہا ہے۔ اور اس میں بھی ایسا اتفاق ہوا کہ ہمارے استاد تھے، ان کی والدہ محترمہ رمضان سے 1 دن قبل وفات پا گئی۔ تو دل میں بار بار آ رہا تھا کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔ اب مرنے والوں کو تھوڑی پتہ ہے کہ کتنا بندہ رمضان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور طبیعت کے اندر خوشی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور جناب وہ چاند نظر آنے سے پہلے قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دیا۔ دعائیں کر رہے تھے، آج الحمدللہ رمضان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی قدر، رمضان کا شکر یہ ہے کہ جیسا اس کے متعلق حکم ہے کہ روزہ کیسے گزارنا چاہیے، جیسے روزے کے مسائل ہیں، چند ایک مسائل میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو جہاں پر ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے۔ غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہ تو ویسے بھی بندے کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم جو ہے نا روزے میں تو ضرور چھوڑ دینے چاہیے۔ جیسے ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جو بندہ جو ہے نا جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فراڈ نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے، کہ وہ اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا نا، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو حلال چیزیں تھی وہ تو چھوڑ دی اس نے کھانا پینا، اور جو حرام تھی وہ نہیں چھوڑی۔ تو اس وجہ سے یہ روزے کی قدر اور روزے کا شکر یہ ہے کہ بندہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارے، حکموں کے مطابق رکھے، کہ اس میں حلال چیزیں جہاں چھوڑنی ہیں وہاں حرام بھی چھوڑنی ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی عبادت کی جائے اس کو سیکھ کر کیا جاتا ہے۔ نماز ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی بھی بندے پر جب عبادت فرض ہو جاتی ہے نا تو اس کا سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ نماز فرض ہو گئی، نماز کے اتنے مسائل کا سیکھنا جس سے نماز درست ہوتی ہے فرض ہے۔
ہم تو صرف نماز کو ہی فرض کہتے ہیں نا. جو چیز فرض ہوتی ہے اپنے لوازمات سمیت فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ تو فرض ہے ہی ہے. زکوٰۃ کے اتنے مسائل کا سیکھنا جس سے بندہ زکوٰۃ صحیح ادا کر سکے یہ فرض ہے. حج جب فرض ہوتا ہے نا تو حج کا سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ حج فرض ہو گیا حج کے مسائل فرض ہی نہیں ہوئے. بندہ حج کرنے جا رہا ہے حج کا پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. نماز فرض ہوگی نماز کا پتہ ہی نہیں پڑھنی کیسے ہے. تو جب بھی کوئی عبادت فرض ہوتی ہے اس کے مسائل کا سیکھنا بھی ساتھ ہی فرض ہو جاتا ہے. تو اسی طرح روزہ ہے تو روزہ جب فرض ہو گیا تو روزے کا سیکھنا روزے کے مسائل کو سیکھنا کہ روزہ درست ہو جائے یہ بھی فرض ہوتا ہے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانا پینا چھوڑ دے اور ازدواجی تعلقات چھوڑ دے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ عام طور سے تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سحری کرتا ہے. یہ سحری کرنا بھی کوئی فرض واجب درجے کی چیز نہیں ہے. یہ اس کو مستحب کہا گیا. سنت ہے مستحب ہے بلکہ تاخیر سے کرنی چاہیے. جیسے روزے کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے نا تو احتیاط کے وقت داخل کر کے مثلا 2-4 منٹ پہلے ہی بندہ فارغ ہو جائے. جتنی تاخیر سے کرے گا اس کو مستحب کہا گیا اس کو اچھا کہا گیا. اس سے روزہ رکھنے میں تقویت پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ کوئی کھانا پینا فرض واجب نہیں ہے کہ جناب آنکھ نہیں کھولی تو بندہ روزہ ہی چھوڑ دے. سحری نہیں کی تو روزہ ہی چھوڑ دے. بھئی سحری کرنا کون سا کوئی فرض ہے؟ اور کبھی ایسا ہوا نہیں کہ جناب سحری بندہ نہیں کی تھی روزہ رکھ لیا بندہ فوت ہو گیا. وہ سحری نہ کرنے کی وجہ سے فوت نہیں ہوا ہوگا ویسے کوئی اور عارضہ ہوگا. کیونکہ بندے کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ کچھ گھنٹے یہ بھوکا رہ سکتا ہے. اور اگر اسی طرح ہی ہوتا نا کہ جناب بھوکے رہنے سے بندہ مر جاتا ہے تو اہل غزہ میں سے شاید ہی کوئی زندہ رہتا. کہ غزہ والے تو اب بھی زندہ ہیں بھائی. وہ جیسی روکھی سوکھی گزارا کر رہے ہیں ہڈیاں نکل آئی ان کی لیکن بھوک کی وجہ سے وہ فاقے کاٹ رہے ہیں لیکن بھوک کی وجہ سے ابھی تک وہ مرے نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ تھوڑا سا بھی بندہ کھا لیتا ہے نا تو تھوڑا سا زندگی گزر جاتی ہے. تھوڑا سا کھا لیتا تھوڑا پھر سے زندہ رہ لیتا ہے. تو ایک دن اگر بندہ نہیں بھی کھائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سحری کھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر نہیں بندے کی آنکھ کھلی تو اس میں حساب یہ کر لیں کہ اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا نصف ٹائم نکال لے نصف وقت سے پہلے نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا. جیسے فرض کریں کہ اگر 6 بجے روزہ بند ہو رہا ہے اور 6 بجے افطار ہو رہا ہے تو 12 گھنٹے. ویسے تو تقریباً 5:40 پہ ہے صبح اور اسی طرح جو افطار ہے وہ کوئی 5:50 پہ یا 55 پہ غالباً. تو یہ اس کا نصف کرنا ہوتا ہے. نصف نہار لفظ سنا ہوگا نصف نہار. یہ نصف نہار کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو آدھا وقت ہے اس کو نصف نہار کہتے ہیں. تو یہ تقریباً 6 گھنٹے بنتا ہے. تو اگر بندہ کوئی 11 بجے سے پہلے نیت کر لیتا ہے البتہ اس نے کھایا پیا نہیں ہے صبح صادق سے لے کر تو اس کا بھی روزہ ہو جائے گا. نصف نہار سے پہلے بندہ نیت کر لے. اور روزہ جو ہے نا یہ فرض ہے مسلمان عاقل بالغ مقیم اور صحت مند پر. کہ مسلمان ہو عاقل ہو بالغ ہو مقیم یعنی مسافر کو گنجائش ہے روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اور اسی طرح صحت مند سے مراد یعنی کہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس میں اس کو روزہ نقصان دے رہا ہے. وغیرہ تو ہر بندہ ہی کچھ نہ کچھ بیمار ہے کچھ نہ کچھ عوارض تو ہر بندے کو ہی ہیں. تو روزے کی رخصت نہیں کہ کوئی بیماری ہو تو بندہ روزہ چھوڑ دے. یہ صرف وہ بیماری جس کی وجہ سے روزے میں نقصان ہوتا ہے. اور یہ جو شوگر ہے نا شوگر بھی بہت سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ شوگر کے باوجود روزہ رکھتے ہیں. یہ شوگر بھی ایسی بیماری نہیں ہے کہ بندہ شوگر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے. ہاں اگر شوگر اس درجے بڑھ چکی ہے کہ واقعتاً طبیب بھی دیندار ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کے لیے تو گنجائش نہیں ہے. ہوتا ہے ایک بیماری مسلسل رہنے سے یا عمر زیادہ ہونے سے پھر ہمت نہیں ہوتی تو پھر روزے کی گنجائش ہے. وگرنہ کوئی عام عوارض ہوں عام بیماریاں ہوں تو اس میں روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو غسل فرض ہو جاتا ہے. غسل کرنا فرض ہے اور ادھر سے سحری بھی کھانی ہے وقت تھوڑا ہے تو بندہ سحری کھا لے غسل کو مؤخر کر دے کلی کر لے. منہ بھر کے کلی کر لے تو بہتر ہے کیونکہ منہ بھر کے کلی کرنا فرض ہے. ایک غرارہ کرنا فرض نہیں ہے منہ بھر کے کلی کرنا فرض ہے. اصل یہ ہے یہ چاہے روزے کی حالت ہو یا روزے کی حالت نہ ہو. تو یہ ہے کہ بندہ کلی کر کے
کھا پی لے، اور چاہے سحری کا وقت ختم ہو جائے تو غسل بعد میں کر لے۔ تو روزے کی حالت میں بھی منہ بھر کے کلی کی جا سکتی ہے، البتہ احتیاط سے کرنی چاہیے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ اسی طرح جو مسافر ہوتا ہے، مسافر کو بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے سفر شروع کر دیں۔ صبح صادق جیسے اب روزہ بند ہو رہا ہے مثلا 5:40 پر، تو 5:40 سے پہلے سفر آبادی سے نکل جائے۔ آبادی سے نکلنے سے سفر شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہم قصر نماز ہے نا، تو قصر نماز شروع کرتے ہیں، وقت کافی ہے ابھی، میرے خیال ساتھی بیٹھ جائیں تو بہتر ہے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں بہتر ہے۔ تو ویسے تھوڑا ساتھی ذرا اپنے ساتھ بھی ہو جائیں، جہاں درمیان میں جگہ ہے تو ساتھ ہو جائیں، تاکہ پیچھے والے کو کچھ نہ کچھ جگہ مل جائے۔ تو البتہ یہ کندھے نہیں پھلانگنے چاہیے، اس میں تکلیف ہوتی ہے اور یہ منع ہے۔ آسانی سے اگر بندہ جگہ نظر آ رہی ہے تو بیٹھ جائے، وگرنہ یہ ہے کہ جب صفیں بنے گی مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ کھڑے ہونے سے نا وہ بوجھ آتا ہے کہ جیسے وہ طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے۔ اب یہ خطبہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو خطبے کے دوران بھی کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ نماز ہے نا، نماز کے دوران بھی وقت ہو جائے تو کھڑے ہونا منع ہے، شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ یہ عبادت ہے نا، عبادت کو سر سے نہیں اتارنا، سر سے نہیں اتارنا چاہیے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو جیسے وقت ہوتا ہے نا تو وقت پر جو ہے نا وہ لوگ پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مناسب نہیں، آداب کے خلاف ہے، کیونکہ آدھا منٹ 1 منٹ کوئی بات نہیں، کبھی ہوتا ہے نا، ہمیشہ تو نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ سارے بشر ہیں، سارے انسان ہیں نا، کچھ اب ایسا ہو کے جائے تو اس میں بڑے وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ ایک بندہ عبادت کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو کیا ہے کہ اگر پہلے ہی کھڑے ہو جائیں نا امام سے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام سے پہلے نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کھڑے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں فارغ کرو، ہم آئے ہوئے نماز پڑھو اور فارغ کرو، تو یہ اس کے نماز کے آداب اور وقار کے خلاف ہے۔ بہرحال تو جو مسافر ہے نا اس کو تب گنجائش ہوتی ہے کہ جب وہ صبح صادق کے وقت سفر کی حالت میں ہو۔ ہم تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے سفر بعد میں شروع کرنا ہے، کہ دن میں شروع کرنا ہے 7 بجے 8 بجے 9 10 بجے، اور اسے پتہ یار سفر ہمارا شرعی ہے، اتنی مسافت بنتی ہے، تو صبح ہی روزہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل کبیرہ گناہ ہے، کوئی رخصت نہیں ہے۔ بھئی مسافر بنے گا تو روزہ چھوٹے گا نا، ابھی تو مسافر نہیں بنا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے بندہ گھر میں بیٹھا ہو تو قصر تھوڑی شروع ہو جاتی ہے، جو 4 رکعت 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ کب شروع ہوتی ہے؟ جب بندہ سفر شروع کر دیتا ہے۔ تو روزہ بھی ایسے ہی، جب سفر شروع کریں گے تو پھر روزے کی رخصت ہے۔ اگر شروع نہیں کیا اور صبح صادق کا وقت ختم ہو گیا تو روزہ رکھنا فرض ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کے متعلق ایک شبہ جو ہے نا عام طور سے وہ رمضان میں بہت زیادہ یہ وائرل ہو رہا ہوتا ہے، لوگ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، ابو داؤد۔ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اگر اذان سن لینا تو اس کو طلب ہو کھانے کی، تو لہذا وہ کھا پی سکتا ہے۔ اب اس سے کہتے ہیں کہ جناب اذان کے دوران کھانا پینا یہ ایسی ایک چیز چل پڑی ہے کہ آج تک بند نہیں ہو سکی۔ کہ اذان ہو رہی ہم کھا رہے ہیں، اذان شروع ہوگی بھاگ کے پانی پینے چلے گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو بھائی دیکھیے ایک بات تو غور سے سمجھنی چاہیے کہ یہ جو روزہ ہے نا اس کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ نہیں ہے۔ روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی صبح صادق شروع ہوئی، جیسے شروع میں میں نے یہ وہ تعریف بتائی تھی نا روزہ کسے کہتے ہیں، جیسے ہی صبح صادق شروع ہوئی روزہ شروع ہو گیا، جیسے ہی غروب ہو گیا روزہ ختم ہو گیا۔ اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو پورا کرنا ہے رات تک۔ اب یہ جو ہے نا لیل سے مراد رات کے غروب آفتاب ہے۔ عربی کے اندر لیل کب شروع ہوتی؟ جیسے غروب آفتاب ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو ہے نا پہلے شام کا لفظ بولتے ہیں، شام ہوتی ہے، پھر جناب جب اندھیرا ہوتا ہے پھر رات کہتے ہیں۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، دن اور رات۔ دن کا اطلاق کیا ہے؟ جیسی صبح صادق ہو، سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح صادق کا وقت ختم ہو گیا، صبح صادق شروع ہو گئی، تو جیسی صبح صادق شروع ہوگی روزہ شروع ہو جائے گا۔
تو اب یہ آج کل جو گھڑیاں ہیں اس میں وقت لکھے ہوتے ہیں کہ صبح صادق کب ہو رہی ہے۔ البتہ جو کیلنڈر ہے اس میں بھی بعض اوقات اختلاف سا پایا جاتا ہے، کسی میں 1 منٹ کم ہے، کسی میں 1 منٹ زیادہ ہے۔ ایک تو اس میں کوئی مستند ادارہ ہو تو اس کا کیلنڈر رکھنا چاہیے، ویسے جو ہے نا یہ بازار والوں نے چھاپے ہوتے ہیں، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو بھی کیلنڈر ہو نا اس میں بھی کوئی 2 منٹ پہلے ہی بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، چونکہ پورے دن کی عبادت ہے نا، پورے دن کو داؤ پر لگا دیا 2 منٹ کے پیچھے، 1 منٹ کے پیچھے پورے دن کو داؤ پہ لگا دیا جناب، یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی؟ لہذا احتیاط ہے نا، احتیاط کرنی چاہیے کہ سحری پہلے ہی جو ہے نا بندہ بند کر دے۔ اب یہ حدیث جو ہے نا دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو سامنے رکھیں تو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اسی مضمون کی دوسری حدیث سامنے جب ہم رکھتے ہیں تو پھر اس کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اب اسی مضمون کے متعلق ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، اس میں کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا تأذین ابن ام مکتوم، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب ہر بلال اذان دینا تو تم کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے۔ تو آپ علیہ السلام کے دور میں رواج یہ تھا کہ ہر تب بلال اذان دیا کرتے تھے تو ان کی اذان کا تعلق ہوتا تھا تہجد کے ٹائم کے ساتھ، کہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں اور جو عبادت کر رہے ہیں وہ جا کے سحری کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت بلال اذان دیتے ہیں تم کلو واشربو، کھاتے پیتے رہو، جیسے پہلی حدیث میں آیا کہ اذان ہو رہی ہے تو کھا پی لو، تو ہر بلال کی اذان ہے تو حضور فرما رہے ہیں تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے۔ تو صحابہ جو ہے نا آواز پہچانتے تھے کہ یہ ہر بلال اذان دے رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ اذان پہچان رہا ہوتا ہے۔ جو پرانے ساتھی یہاں پر جب قاری رحمۃ اللہ صاحب ماشاءاللہ اذان دیتے ہیں پتہ ہے قاری صاحب اذان دے رہے ہیں، جب ان کے نائب اذان دے رہے ہوتے ہیں پتہ ہے یہ قاری صاحب اذان نائب اذان دے رہے ہیں، آواز پہچانتا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام جو ہے نا ہر بلال کی اذان پہچانتے تھے کہ وہ اذان دے رہے ہیں، تو حکم تک کھاتے پیتے رہو۔ اب عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے نا یہ کیا ہیں، یہ نابینا صحابی تھے، تو جب وقت ختم ہو جاتا تھا نا سحری کا، صبح صادق شروع ہو جاتی تھی تو صحابہ کرام ان کو بتاتے بھائی وقت صبح صادق جو ہے نا شروع ہو گئی، تو یہ پھر کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے۔ تو ان کی اذان کے وقت تو حضور منع فرما رہے ہیں، اگر اذان کے دوران کھانے پینے کی اجازت ہے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان کے وقت کیوں نہیں ہے؟ ہونی چاہیے نا کہ اذان ہو رہی ہے کھا پی لو۔ تو وہ وضاحت آ گئی نا کہ وہ اذان وقت سے پہلے دیتے ہیں، تو روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے روزے کا جب تعلق ہی وقت کے ساتھ ہے تو وقت کو دیکھ کر روزہ شروع کرنا چاہیے، اور اس میں بھی احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ 1-2 منٹ بندہ پہلے ہی جو ہے نا سحری کھانا بند کر دے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون دینا یا لگوانا، خون دے دیا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا خون لگوا لیا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح ڈرپ لگوائیں گے، ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی بھی قسم کا انجیکشن لگا لیں یا انسولین لگا لیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر سرما لگائیں یا آنکھ میں کوئی دوا ڈالیں اور اس کا حلق جو ہے نا وہ اثر حلق میں محسوس بھی ہوتا ہے، سرما ڈالیں گے، آنکھ میں دوا ڈالیں گے، ذائقہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ کان میں یا ناک میں دوا ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بلغم ہے، بلغم اگر نگل لی اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یا غسل فرض ہو گیا تو غسل فرض ہونے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یا اسی طرح مسواک ہے تو مسواک کرنے سے مسواک تازی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی حلق میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں قصداً کھانا پینا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا، یا کان یا ناک میں دوا ڈالنا، اور جو کیا کرنا ہوتا ہے الٹی کرنا جس کہتے ہیں، تو اس میں 2 شرطیں ہیں۔ اگر 2 شرطیں پائی جائیں پھر روزہ ٹوٹتا ہے، وگرنہ نہیں۔ ایک تو قصداً بندہ کرے، قصداً ہوتا ہے نا بعض کا دل خراب ہو رہا ہوتا ہے تو بندے کو پتہ یار یہ مجھے کیا آ جائے گی نا تو راحت ہو جائے گی، تو بندہ پھر قصداً کوشش کرتا ہے کیا کرنے کی، تو قصداً ہو اور منہ بھر کے کیا ہو، پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور اگر تھوڑی سی کی اور قصداً کی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یا قصداً نہیں ہوئی بلکہ خود بخود، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے خود بخود کیا آ جاتی ہے، تو پھر جتنی بھی آ جائے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
بہرحال یہ تو ایک مسائل تھے، تو وہ میں نے عرض کر دی. یہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی قسم کا شبہ پیدا ہو جائے نا تو پوچھ لینا چاہیے. کسی بھی قسم کا مسئلہ ذہن میں آ جائے، کیونکہ ہر بندے کے مسائل مختلف ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کسی مستند عالم دین سے پوچھنا چاہیے، سوشل میڈیا سے نہیں. نہ تو وہاں سے مسائل لینے چاہیے نہ پوچھنے چاہیے. تو کسی بھی عالم دین سے رابطہ ہو تو اس سے مسائل پوچھ لینے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ساتھی جو ہے نا پیچھے سے